بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تو جو چل رہا ہے اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا عراق والے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر تم کو کچھ نہیں، تم کچھ نہیں پہچانے، تم کچھ نہیں پہچانے۔ میں نے کہا تو پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں تو اس کو فسخ کرنا پڑتا ہے، یعنی توڑنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، ابو سفیان کہہ رہے، سفیان ثوری کہہ رہے، میں نے پوچھا یہ درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا، میری ماں وہیں رہ گئی، مر گئی، میری ماں مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، ماں کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا۔ یہ منہ کالے، یہ پیٹ پھولے کس کے ہوتے ہیں؟ نیکوکاروں کے منہ مرنے کے بعد بھی کالے نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ لوگ ہیں۔ دیکھو پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جاگ رہا ہے، خواب نہیں ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ تہامہ یعنی حجاز کی طرف سے ایک ابر آیا، بادل آیا، ایک بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ورم بھی جاتا رہا۔ پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جو سوجن تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھیں ہمارے تبلیغی بھائی لوگ خوابوں میں حضور کو پہچان لیتے ہیں مگر جاگتے ہوئے نہیں پہچانتے حضور کو۔ پچھلا بھی واقعہ گیا ہے جس میں یہ ہے کہ وہ پوچھا ہے کون ہے۔ ان کے بزرگ خواب جاگتے میں بھی نہیں پہچانتے، لیکن یہ حضرت لوگ خوابوں میں حضور کو بہت پہچانتے ہیں، اس لیے بڑے جگہ خوابوں کا ذکر ہے۔ بہرحال چلیں، آپ کون ہیں جس نے میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کو کس یعنی یہ توہین تو ان لوگوں نے بھی نہیں کی تھی جو مشرکین مکہ تھے، جو ہمارے تبلیغی جماعت کے سرغنہ لیڈر اور چودھری زکریا صاحب کر رہے ہیں، اور اس جماعت کے گرو گھنٹال لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ لے رہے ہیں کہ اچھا میں تیرا نبی محمد ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد پڑھا کرے۔ فضائل اعمال صفحہ نمبر 793 پاکستانی پرنٹ، صفحہ نمبر 793 اور صفحہ نمبر 794، اور جناب علی، اور یہ فضائل درود آپ دیکھیں، اور یہ ہے قصہ نمبر 46 تقریباً ہے یہ، ہاں قصہ نمبر یہ بھی قصہ نمبر 46 کے اندر، یہ صفحہ نمبر 109 انڈین پرنٹ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آئے ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں، تیسرا واقعہ بتاتا ہوں، یہ بھی دیکھیں، پر پھر واقعہ بتا کے پھر میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، ایک سود خور تھا جو مر کر کے سور ہو گیا۔ ہاں بھائی، سود خور تھا، مر کے سور ہو گیا۔ دیکھیں حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، یہ بھی یہ اسی کے بعد ہے، اسی واقعے میں 109 کے صفحے میں انڈین پرنٹ کے اسی کے بعد ہی یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، باپ مر گیا، جب وہ مر گیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کا منہ کیا ہو گیا؟ سور جیسا ہو گیا۔ مرنے والا سود خور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کا سر اور منہ پھر درست ہو گیا، ہاں یعنی درود شریف پڑھتا تھا وہ۔ اب واقعہ ہے اس کے اندر کہ وہ درود ہی پڑھتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے یہ مقام عطا فرمایا۔ ہاں یہ صفحہ نمبر کہاں گیا بھائی؟ ہاں وہ اچھا
باپ کا انتقال ہو گیا, اس کا منہ سور جیسا ہو گیا, وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اس لیے یہ صورت بدل گئی, لیکن حضور نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے اس لیے آپ کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجتا تھا. تو اس طرح کے یہ واقعات, اس طرح کے واقعات میرے عزیز میرے بھائی یعنی فضائل اعمال میں کئی جگہ موجود ہیں, ایک جگہ نہیں, فضائل درود میں کئی واقعات اس طرح کے موجود ہیں جو جس سے فضائل یعنی جس سے ان تبلیغی جماعت کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک کیا؟ نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, اس کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ ورنہ حضور کو کیا معلوم کہاں کون مرا, تہامہ سے حضور اور باقاعدے آ رہے ہیں. نمبر دو, مصیبت والوں کی مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پہنچتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جاگتے ہوئے آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بادلوں میں آ رہے ہیں, بادلوں میں سفر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں کا طاہر القادری ٹکٹ دے کے نبی کو بلا رہا ہے, نعوذ باللہ, پاکستان کا ہے نہیں, وہ نجیس القادری کہہ رہا ہے حضور آئے ٹکٹ دے کر کے, ہمیں ٹکٹ دو مدینہ جانے کے لیے. یہ بادلوں میں تبلیغی جماعت والے بلا رہے ہیں بھائی, دیکھیں. اسی طرح نمبر تین, ان واقعات سے یہ بھی عقید پتہ چلا کہ غیر محرم عورتوں کے منہ اور پیٹ پر نبی کریم نعوذ باللہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے, اعوذ باللہ. وہ عورت کون تھی؟ غیر محرم ہی تھی. اسی طرح اس سے ہمیں ان واقعات سے زکریا صاحب نے یہ بھی عقیدہ بتلایا کہ بادلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں آج بھی. نمبر چار, ان واقعات سے یہ بھی پتہ چلا کہ سود خور جب اللہ کی پکڑ میں ہوں تو آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں, جو اللہ کی پکڑ میں ہو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. نمبر 6, اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت بیداری میں لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے ہیں اور باقاعدہ وصیتیں فرماتے ہیں, گویا وہ بھی ہمارے لیے دین نعوذ باللہ حجت ہو سکتی. یہی تو تھی نا وہ لڑکا حضور کی خواب کی وصیت ہی کی وجہ سے تو درود پڑھ رہا ہے قدم قدم پر, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایسی کوئی تعلیم اپنے ماننے والوں کو نہیں فرمائی. تو یہ غیب کا پورا اعتماد اور عقیدہ. اور فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد صاحب گنگوہی دیوبندی نے یہ صراحتاً لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق غیب جانتی ہے وہ کافر ہے. خلاص میں کچھ نہیں کہوں گا, اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. خود دیوبندی فتوے کے حساب سے مولانا زکریا صاحب کا یہ فتویٰ ہے, یہ مولانا زکریا صاحب اور ان کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا هُوَ, اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کون ہے جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو نہ سنے؟ کون ہے ایسا جو اللہ کو مصیبتوں میں پکارے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جنشین بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو ہماری مصیبتوں کو دکھانے والا ہے, ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا, زندہ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کے سب کچھ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور تو اور وہ نبی جس کے تقدس کا عالم یہ تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے کسی غیر محرم کے عورت کو ہاتھ نہیں چھوا. ایک صحابیہ آئیں پردے کے آڑ سے, انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں, محمد کسی کا ننگا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. پر تبلیغی جماعت کے یہ محدث اور دیوبند کے یہ سب سے بڑے فخر الاماثل زبدۃ الاماثل قطب عالم حضرت زکریا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی عورت کے پاس آئے اور آ کر کے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کے نعوذ باللہ پیٹ کے اوپر بھی ہاتھ پھیر کر کے گئے, نعوذ باللہ. یہ کیسا عقیدہ ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں؟ اب بھی وقت ہے اللہ کی قسم سدھرنے کا. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ کسی کو اچھالا جا رہا ہے, بلکہ یہ وہ عقائد ہیں جو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم سدھرو اور صحیح راستے کے اوپر آنے کی کوشش کرو. اور بادلوں میں سفر کرنے کا دعویٰ یہ سراسر جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دو بیٹیوں کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے بغل ہی میں 50 دن تک بلوائیوں نے پانی سے منع کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کو نہ آئے. حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے, اپنے نواسوں کی مدد کے لیے نہ گئے.
اور اسی طرح سے صحابہ کرام جہاں کہیں بھی شہید ہوئے ان کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، حضور زندہ تھے، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، حضرت ان کے چچا حضرت امیر حمزہ نبی کی آنکھوں کے سامنے شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی مدد کے لیے حضور نہیں آ رہے ہیں۔ اور غیب دانی کا یہ عقیدہ تم بتا رہے ہو، جب اگر حضور کو علم غیب ہوتا یا حضور حاضر تھے تو وہ حبشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور تیر مارے تھے، اس نے حضور اگر موجود تھے اور حضور دلوں کے بھید کو جانتے تھے تو حبشی کے اس نیت کو حضور نہ جان سکے جو ان کے حقیقی چچا کو مارنے جا رہا تھا؟ ظالموں، تم کیا بات بتلانا چاہتے ہو؟ وہ بات تم کہنا چاہتے ہو جو نہ اللہ نے کہی نہ نبی نے کہی، یہ تمہارے دھرم، یہ تمہارے ایمان اور عقیدے ہیں، توبہ کر لو، ورنہ ان عقیدوں کی بنیاد پر اگر کوئی شخص ایسے عقیدے رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ چاہے وہ نمازیں، روزے، تسبیح کچھ بھی کرے، وہ دین سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ مومنوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس نے 70 اور میں کیا بتاؤں، پوری تاریخ ہے اس سلسلے میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا، میں آپ ایک اشارہ میں نے دیا، اور دلوں کے راز صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آدمی کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کے دل کے بھید کو جاننے والے ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں اور خیالات سے ہم واقف ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی ماں کہاں مری اور دل میں اس نے کہاں سوچا، اور حضور بادلوں میں تشریف لا رہے ہیں، یہ کیا عقیدے بیان ہو رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اب بھی تم آنکھیں نہیں کھولو گے؟ اللہ کی قسم یہ حجت تمہارے اوپر میں قائم کر رہا ہوں، پلٹو، کتاب و سنت کو لازم پکڑو۔ ہم تمہیں کفر کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ارے ہم تمہیں وہ پیارے پیارے نبی کی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہیں شیطان کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، یہ ہے شیطان کی دعوت جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ پلٹ کے آؤ، یہ اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، اس سے گھبراتے کیوں ہو، بچکتے کیوں ہو؟ اس سے تو شیطان ہی بچکتا ہے، لیکن ایک جس کو جنت کی خواہش ہو، اللہ رسول، اللہ کی رضا کی خواہش، وہ تو اس طرح سے جو ہے نہیں بچکے گا۔ اور ہمیں جو قرآن اور سنت سے جو عقیدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل میں اگر ہم پھنستے ہیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان واقعات کو منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنانے کی جسارت بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان مشرکانہ عقائد سے محفوظ رکھے۔ اور میرے دوست، اور بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فضائل اعمال کے ان واقعات کو پڑھ کر پیر لوگ جھاڑ پھونک کر کے مریدینیوں کے پیٹوں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں، یہی تعلیمات ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہی تعلیمات ہیں، اور موقع ملتا ہے تو مریدنی کو ہی لے کے 1 2 3 ہو جاتے ہیں، ہاں غائب کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور سنیں، درود پڑھنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بتلایا گیا ہے کہ سود خور ہو، پاپی ہو، سب کچھ ہو، مر گیا، سور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، حضور بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی دیکھیں واقعہ زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے حضور گھبراتے بھی ہیں۔ کوئی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو حضور کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سنو، حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں، بہت مختصر طور پہ میں چل رہا ہوں، میں کیا بتاؤں، بہرحال کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحیم بن عوف کہتے ہیں ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت میں چوٹ آ گئی، بہت بے چینی سے رات گزری، میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، صرف یا رسول اللہ کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا ہے، میری آنکھ کھلی تو تکلیف جاتی رہی اور میرے ہاتھ کا ورم بھی جاتا رہا۔ فضائل اعمال 788 یہ پرنٹ ہے اس کی، اور کیا کہتے ہیں تبلیغی نصاب کے اندر، اس کے اندر یہ اسی کے بعد یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آگے چھوڑیں آپ ان سب کو، آئیے مردوں سے ملاقات کرنے کا ایک طریقہ، اور اس کے بعد 2 3 قبر پرستی کی 1 2 دعوت میں آپ کے سامنے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے، مردوں سے ملاقات سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اذان جب ہوتی ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، ایک فرقہ ہے پڑھتا ہے نا۔ پاکستان کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے ضیاء اللہ بھائی، جن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے، جانتے ہیں آپ پاکستان میں منڈی بہاؤدین؟ ہاں، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ فوج میں ایک افسر اپنے سپاہیوں کو باری باری تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیجتا تھا،
ہوتے ہیں افسر جا بھائی تبلیغی جماعت میں چلا جا، ایسے چلے مرواتے ہیں بیچارے۔ افسر کا خیال یہ تھا کہ سپاہیوں کی اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ ایک سپاہی مجبوراً افسر کا حکم مان کر تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلا، اور ایک دن اس نے جو ہمارے یہاں صلاۃ والسلام چل رہا ہے نا ہمارے ملکوں میں اذان سے پہلے، اس نے وہ صلاۃ والسلام پڑھ کر کے اذان دے دی۔ مسجد میں تکرار شروع ہو گئی، لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا اور تکرار کافی طول پکڑ گئی۔ امیر تبلیغی جماعت نے کہا کہ آپ نے یہ کام درست نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ امیر جماعت اور بھڑکے، ہمارے بزرگ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کہاں فضائل اعمال میں لکھا، ہم نے 10 دفعہ پڑھے، اتنے پڑھے۔ کیونکہ امیر بھی تو جاہل ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا آتا ہے بیچاروں کو، یہ تو خود جاہل ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ پڑھا لکھا آدمی رہا ہوگا فوجی، اس نے اٹھایا تبلیغی نصاب اور اٹھا کر کے ان کے سامنے کر دیا کہ یہ دیکھو۔ چنانچہ آپ تبلیغی نصاب 100 صفحہ نمبر 100 فضائل درود صفحہ نمبر 105 انڈین پرنٹ، اور تبلیغی نصاب فضائل اعمال پاکستانی پرنٹ 789 میں کہتے ہیں، دیکھیں اس نے وہ تبلیغی نصاب لا کر کے سامنے کر دیا کہ دیکھو یہ تبلیغی نصاب، اس میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت شبلی ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں سخاوی کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا، اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی آئے۔ ان کو شیخ المشائخ حضرت شبلی، پتہ ہے شبلی کون ہے؟ یہ شبلی نعمانی نہیں، یہ شبلی وہ ہیں جن کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کہا لا حول ولا قوت، تم ہم کو یہ تعلیم دیتے ہو؟ تو وہ رونے لگے شبلی، تو کہنے لگے بھائی تم رو کیوں رہے ہو، تم تو ایک تو غلط تعلیم دے رہے ہو، الٹا رو رہے ہو۔ کہنے لگے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنا بڑا راز تجھ جیسے جاہل سے میں نے بتلا دیا۔ دوسرا ایک شخص آیا شبلی سے مرید ہونے کے لیے، کہنے لگے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، تو اس آدمی نے کہا ابھی تم یہی ہو، اسی درجے پہ ہو، ابھی تم یہیں پہنچے ہو رسول اللہ پر، میں تو سمجھا تھا تم بہت آگے نکل گئے ہو۔ کہاں تو ہے مرید کے لائق، چل مرید ہو جا، تو اس سے مرید ہوا وہ، تو وہی شبلی ہیں۔ کہنا ہے جب شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ شبلی رحمت زکریا صاحب لکھتے ہیں شبلی رحمت اللہ علیہ آئے تو ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ وہذا باللہ زیدانہ، جبھی تو اس طرح کفریہ باتیں بکتا تھا، پاگل ہے، علماء بغداد اس کو پاگل مجنون قرار دیتے ہیں، اور آپ اس کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور نے کیا، جو حضور کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتلایا کہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، شبلی گئے جب حضور کے دربار میں تو حضور کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو چوما، اور میرے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخری سورت تک پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ یہ حضرت شبلی کا یہ واقعہ ہے۔ اچھا، درود پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھتا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، یہی ہے وہ اس پولیس نے، اس فوجی افسر نے یہی حوالہ دیا کہ تبلیغی نصاب میں لکھا۔ پھر 3 دفعہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد میں یہ پڑھتا ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تبلیغی جماعت کے بھائیو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ ملا لو ہاتھ بریلویوں سے، وہ بیچارے یہی تو کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہی تو کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو مشرک ہے، بدعتی ہے، شرک کرتا ہے۔ زکریا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو اپنی آنکھوں سے، دیکھو، اٹھاؤ ان کتابوں کو، یا تو چوراہوں پہ رکھ کے انکار لگا دو اور پلٹ آؤ جس جہنم کی راہ پہ تم جا رہے ہو، پلٹ آؤ۔ یہ تمہاری تعلیم ہے بدعقیدگی کی، اور میں کیا کیا کھولوں، وقت نہیں ہمارے پاس ہے۔ اور سنیں آپ دیکھیں کہ یہ یا محمد یا محمد کہہ کے حضور کو پکار رہے ہیں نا۔ اور آؤ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں نبی کی زندگی کا۔ اللہ کے نبی کے پاس قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، اور حضور کمرے میں تھے اور باہر سے چلانے لگے یا محمد یا محمد۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور اپنے نبی کی یہ گستاخی نام لے کر کے پکارنا اپنے نبی کا برداشت نہیں ہوا. ہمارے اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جا کے کہو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سورہ حجرات آیت نمبر 4 کہ بے شک اے پیغمبر جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. انہوں نے یا محمد کہا تھا. حضور نے آسمان سے تنبیہ اتاری. اللہ کی قسم آج جو تم یہ واقعہ لکھے ہو اگر آج بھی قرآن اترتا اور وہی کا سلسلہ ہوتا اور وہی آتی تو اللہ ضرور تمہاری گرفت کرتا اور ضرور تمہیں بے عقل اور جاہل اور گمار جو تم جبدۃ الاماثل شکل قل بنے پھر رہے ہو یہ تمہاری کتابوں کو اور تم کس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہو یہ دیکھیں آپ. سمجھ رہے ہیں وہ نبی کی شان. اور یہاں یا محمد یا نبی یا محمد چلا رہے ہو تم. یہ نبی کی توہین نہیں ہے. تم سب سے بڑے گستاخ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کو یا محمد کہنا پسند نہیں آیا تو کیا وفات کے بعد اللہ پسند کرتا ان باتوں کو؟ ہرگز نہیں. تو یہ من گھڑت قصے اور یہ کہانیاں. اور میں دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اپنی زندگی میں بتلایا تھا کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دین ابھی نامکمل ہے. ان کے بعد اب دین مکمل ہو رہا ہے. کیا اب حضور نئی تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ یا صلی اللہ علیہ یا محمد کہو تو ہم تمہاری پیشانی چومیں گے, تمہارا ادب کریں گے, ہم تمہارے لیے یہ تمام سب کریں گے. یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے کیا اور اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اور آگے آئیں میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں مردوں سے ملاقات کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں. صفحہ نمبر مردوں سے ملاقات کا طریقہ آپ دیکھیں فضائل درود قصہ نمبر 36 اٹھائیں. اور ایک عورت تھی, بہرحال میں لمبا نہیں, واقعہ بڑا لمبا ہے. ایک عورت تھی جس نے حسن بصری سے کہا کہ حسن بصری سے کہا میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں. حسن نے کہا عشاء کی نماز پڑھ, 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا. سونے تک نبی کریم پر درود پڑھتی رہے. اس نے ایسا کیا, اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا. طریقہ بتلایا جا رہا مردوں سے ملاقات کا طریقہ. کیا 4 رکعت نماز نفل پڑھو, سورہ فاتحہ کے بعد الحاکم التکاثر پڑھو اور پھر سوتے رہو, نبی کے اوپر درود پڑھو, تمہاری قبر کھل جائے گی, اپنے مردوں سے تمہاری ملاقات ہوگی. نہایت ہی لڑکی کو دیکھا خواب میں, نہایت ہی سخت عذاب میں ہے, تارکول کا لباس اس پر ہے, دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. چنانچہ وہ عورت کہتی ہے میں صبح کو اٹھ کر حسن بصری کے پاس گئی. حسن سے کہا, انہوں نے کہا اس کی طرف سے صدقہ کر, شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف کر دے. اگلے دن حسن نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے, اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے, اس پر ایک بہت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے, اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے. وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا؟ اوہو, لڑکی سب جان رہی تھی قبر میں, تم نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا. کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا. سنیں باقاعدے حسن بصری کے درمیان اور اس عورت میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قبر میں جو گنہگار لڑکی ہے پورا جان رہی ہے. پیارے جب یہ گنہگار ہو کر کے باہر کے پورے حالات کو جانتی ہے تو جو ولی اللہ ہیں وہ قبر میں کیوں نہیں جانتے؟ یہی عقیدہ بتلایا جا رہا ہے. تو بریلوی کرے تو مشرک اور تم کرو تو سب سے بڑے موحد. تم تو پرلے درجے کے مشرک ہوئے. تم کہاں سے, تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے؟ دیکھو میں نے پوچھا یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے. بالکل یہی عذاب جو مجھے تھا, ہاتھ جکڑے ہوئے انگار, اور یہ 70,000 لوگ تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا. نیکوکاروں میں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا, بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا قبرستان سے گزر ہوا. انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا. ان کا درود اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوا کہ سارے کے سارے عذاب سے چھٹکارا دے دیے گئے. آپ کچھ سمجھ رہے ہیں یہ باقاعدہ پارسل ہو رہے ہیں, وائرلیس ملا ہوا ہے, کنٹیکٹ ہے بالکل. جب ان لوگوں کے اندر اتنا پاور ہے تو اولیاء اللہ کے اندر کتنا کرنٹ ہوگا آپ سمجھ جائیں, کتنے پاور ہوں گے. چنانچہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت تھی, اس کا لڑکا بڑا ہی گنہگار تھا. اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا. اس حال میں وہ مر گیا. اس کی ماں کو بہت رنج تھا, وہ بغیر توبہ کے مرا. اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھے. اس کو خواب میں دیکھا, وہ عذاب میں مبتلا تھا. اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی صدمہ ہوا. ایک زمانے کے بعد پھر اس نے خواب میں دیکھا تو بڑے اچھے حالت میں اس کا بیٹا تھا. اس نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو چمتکار ہو گیا, تو گنہگار مر گیا بغیر توبے کا, جہنم میں تھا, اب تو اتنا بڑا ہو گیا. اس نے کہا وہاں دیکھو, وہاں ایک بزرگ کا گزر ہوا تھا نا, پہلے واقعے میں ایک بزرگ کا گزر ہوا تھا.
ہے نا. اور دوسرے واقعے میں دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ایک بہت بڑا گنہگار شخص اس قبرستان پر گزرا. قبروں کو دیکھ کر اس کو عبرت ہوئی. وہ اپنی حالت پر رونے لگا, سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا. اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو کہ میں تخت لگائے نور کا تاج پہنے بیٹھا ہوں جنت میں. ہاں, نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری مال چوکھا, ہے کہ نہیں؟ فرسٹ کلاس, مر گیا دڑاکار بدکار تو اب بھیجو درود پڑھ کر کے 20 دفعہ 40 دفعہ سن گیا تو لوگ کروڑوں دفعہ درود پڑھ کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں مردوں کو. اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوتا ہوگا, سمجھ رہے ہیں حضور پر درود کا. تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. ظاہر اس سے کتنی بے بدعملی کی تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کچھ بھی ہو, بے توبہ بھی مر گئے, چلو سب کچھ یہ قرآن شریف تھوڑا پڑھ دو اور ایصال ثواب کر دو. تبلیغی جماعت کے بھائیو, حضرت جی کے اس نسخے پر تم عمل کر رہے ہو. اللہ کی قسم, اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں, یا تو اس کا صدقہ جاریہ, اور یا تو اس کا بچوں کی دعائیں جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یا تو وہ جو ہے علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو میرے عزیز, بات تو اور بھی لمبی ہے, 2-3 باتیں اور تھیں جو بڑی مزیدار ہیں, وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن انشاءاللہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا آپ کا وقت لینا, میں چاہتا ہوں بات ختم کروں, اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھلے پوری کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. بھلے ایک مجلس اور لگ جائے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلائے, اور ہم سب کو صحیح طریقہ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے, اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. محترم حاضرین کرام, معزز دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ ہمارا تبلیغی جماعت اور تبلیغی نصاب کے تعلق سے چلتا آ رہا ہے, اور میں اس کتاب تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت کا مکمل سرمایہ ہے, اور جس کتاب کو لے کر یہ بیچارے جاہل, ان پڑھ گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر جراثیموں کو بانٹتے پھر رہے ہیں, میں کئی ہفتوں سے اس تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں. اور اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے وہ باطل عقیدے اور وہ بھیانک اور خطرناک اور فاسد توہمات اور خیالات جو اس کتاب کے اندر ہیں, میں اسے آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہوں.
تو ان بیچاروں کے ایوانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے اور ان باتوں کے اوپر کان رکھ کر کے اس کتاب کو دریا برد کرتے یا انگار لگا دیتے یا توبہ کرتے، بالکل وہی روش اپنائی جا رہی ہے جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے اپنائی تھی یا یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنائی، یعنی تعصب برتی جا رہی ہے، اور تعصب نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ یہ بیچارے لکیر کے فقیر جنہیں کچھ شعور نہیں، یہ کلمہ اور نماز کی آڑ میں امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور جب قرآن و سنت کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس جماعت کے جو سربراہان ہیں اور اس جماعت کے جو زعماء اور لیڈران ہیں، ان کی بدعقیدگیوں کو اور خرافاتوں کو کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اتنی بے حیا ہو چکے ہیں اور اتنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں جبیل میں خبر اور دمام کے دورے پہ گیا ہوا تھا جو گزشتہ سے پیوستہ ہفتے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں تقریر کے بعد میں، تو اس میں ایک صاحب جو بظاہر ان کی شکل و صورت بھی لگتی ہے کہ یہ بالکل ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس ماحول میں پہچان میں آ جاتے ہیں یہ دور سے، ہے نا، تو ان میں ایک صاحب نے کہا کہ جناب عالی، بلکہ انہوں نے بھی کہا، اور پچھلے خطبے میں جو حاضر و ناظر کا موضوع میرا چل رہا تھا اور میں نے اس میں تبلیغی نصاب کے حوالے سے کچھ باتیں جو بتائی تھیں کہ جناب عالی حاضر و ناظر یہ صرف بریلوی ہی نہیں تسلیم کرتے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع کو لایا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی بادلوں میں بلاتے ہیں اور کبھی بالکل روٹی کھلانے کے لیے راشن پانی کم ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں، تو یہ تمام سب ان کے کتابوں میں موجود ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، اور جو ہے ان کے اندر بھی قبر پرستی اور قبروں کی طرف مراقبہ، قبروں کے پاس بیٹھنا، وہاں دعا کرنا اور وہاں پہ مانگنا، سب کچھ اس جماعت کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عالی مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم بھی جماعت میں نکلے ہیں، ہم لوگ تو قبر پرستوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اور جو ہے ہم لوگ کرتے تھے ایسا، اور کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی آپ اوپر تیر رہے ہیں، جب آخری منزل آئے گی تو آپ کو بھی قبروں پہ بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ دیوبندی جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہیں ڈائریکٹلی طور پہ قبروں سے مراقبے ان کے اندر ہیں، اور قبروں کے پاس بیٹھ کر کے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں، کشف ہوتا ہے ان کو، پوری روحوں سے ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، روحوں سے یہ باقاعدہ جنت اور دوزخ کی پوری خبریں لیتے ہیں، ہے نا، تو یہ موجود ہیں، اور بھلے آپ کو نہ پتا ہو۔ بولے نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ میں نے کہا اس کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل درود کے تعلق سے قبر پرستی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت زکریا صاحب کے حوالے سے، اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہوں گا کہ کیوں رہے حیات میں بھٹک رہے ہو بھائی، ہے نا، کیوں ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ آؤ، قرآن و سنت کی تعلیمات تمہیں آواز دے رہی ہیں، تمہیں بلا رہی ہیں کہ آؤ اللہ رسول کے راہوں پر، کیونکہ جو لوگ اللہ رسول کی راہوں پر ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، بقیہ سارے جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں تھا۔ اور میں بتاتا ہوں قبر پرستی کے حوالے سے کس قدر اس کتاب کے اندر تبلیغی نصاب کے اندر جو ہے یہ فضائل اعمال، جو فضائل درود اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر حضرت زکریا صاحب نے دعوت دی ہے، اور کس طرح سے قبروں کے پاس وسیلے توسل اور جو اعمال کفار اور مشرکین مکے کے اندر کرتے تھے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور وہ بیانات اور وہ باتیں جو ایک مومن برداشت نہیں کرے گا، جو ایک مومن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ان کے بزرگوں نے اور خود انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہے، وہ اس کا بھی نمونہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ بہرحال آج میں بڑی مختصر طور پر اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ فضائل صدقات اور فضائل حج کا پوسٹ
ماسٹم ہوگا انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اور اس کے اندر بھی چھپے ہوئے جو گند ہیں، جو وہ ہیں، میں کھول کھول کے بیان کروں گا، پورا تو نہیں کھول سکتا، بہرحال وہ جو مختصر طور پر جو جتنا مقدر ہوگا انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ بیچارے پڑھتے نہیں، پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کے لیے دعا بھی کریں آپ لوگ نمازوں میں کہ یہ جو بھیڑ چال چل رہی ہے بھیڑوں کی، انہیں اللہ توفیق دے کہ شیر بنے، شیر، لومڑی نہ بنے، بھیڑ نہ بنے، یہ شیر بنے، شیر بنے، میدان میں آئیں۔ اور میں تمام اپنے تبلیغی بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ مکتب توحید الجالیات یہاں مملکت سعودیہ میں حائل کے اندر اور مملکت کے مختلف گوشوں میں کھولے گئے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جاؤ اور وہاں علم حاصل کرو، اور اس میں بھی سب جالیات نہیں بلکہ ذرا ٹھونک لو، کبھی منافقین بھی ان ایسی جگہوں پہ جالیات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل چھپے آڑے ہاتھوں لوگوں کو لیتے ہیں، نام رکھتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر بباطن وہ جو ہے بہت گہری چال چلتے ہیں، اور بباطن وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو بھیج کر کے وہاں ایسے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کتاب و سنت کا داعی کہتے ہیں، لیکن اندرونی چال پہ خفیہ طور پر ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ طور پہ یہ جماعت، تہذب، فرقہ واریت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے ذرا ٹھونک ٹھٹا کر کے ان لوگوں کے پاس جالیات میں بھی جائیں۔ تو بہرحال جب ان کو کہیں آپ کہ آئیے، مرکز جالیات کھلا ہوا ہے، مملکت نے کھولا ہے، آئیے اور یہاں پہ علم حاصل کیجئے، یہاں علماء ہیں، فضلاء ہیں، الحمدللہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی یہاں تک کہ الف ب سے لے کر کے آپ کو بخاری اور مسلم تک کے درس دیتے ہیں، حاضر ہو، قرآن کے ترجمے ہیں، یہ تمام سب پڑھیں، بجائے ان کو بتلائیں آپ ان جاہلوں کو۔ لیکن یہ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ ان کے ذہنوں میں جو خناس بیٹھا ہوا ہے اور جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ انہیں اس طرف آنے نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ بیچارے ان جو ہے بھولے بھالے لوگ جو ہیں، جاہل، جو نماز کے اس میں دعوت کے دعوے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور یہ کسی ٹھکانے پہ لگیں، یہ قرآن و سنت کو پڑھیں اور صحیح راستے پہ آئیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو اور یہ اسلام اور کفر کے معاملات کو سمجھیں، یہی اٹکے ہوئے ہیں۔ بہرحال آئیے میں آپ کو ایک نمونہ دکھاؤں قبر پرستی کا۔ یہ حضرت زکریا صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، فضائل اعمال، جو میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حضرت نظام الدین دلی سے چھپی ہوئی ہے، جھا ہاؤس، اور پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس بھائی نے کہا کہ اب یہ حضرت لوگ تو بڑے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پاس کہاں جا کر کے کہیں کہ اس کتاب کی اصلاح کرو۔ پاکستان میں بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں، تو میرے بھائی یہ پاکستانی بھی نصاب تعلیم میرے پاس فضائل اعمال کی موجود ہے۔ یہ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کے ناشر ہیں عتیق اکیڈمی، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان، وہاں کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ جا کر کے آپ ان لوگوں سے بھی ملیں۔ رائونڈ مشہور جگہ ہے سرگودھا میں، وہاں بھی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور راونڈ شریف کہا جاتا ہے اس کو، جس طرح بریلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اس طرح جہاں بھی ان کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں بھی وہ شریف ہی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آئیے میں آپ کو نمونہ دکھاؤں جناب عالی۔ یہ تبلیغی نصاب آپ کھولیے، فضائل اعمال، اور اس کا صفحہ نمبر، فضائل درود، صفحہ نمبر قصہ نمبر 35، اس کے اندر دیکھیے کہ حضرت زکریا صاحب نے کس طرح سے گمراہ کرنے کی امت کو کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ ابو حفص سمرقندی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے۔ 3 بال بھی۔ بلخ کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ بلخ کہاں ہے؟ بلخ یہ ہمارے ادھر ہی ہے، وہی افغانستان، ایران، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ترکستان، ادھر کیا کہتے ہیں سمرقند وغیرہ، بلخ، بخارا، سمرقند، یہ سوویت یونین کے اندر جو پہلے تھیں، اب جمہوریائیں مستقل ہو چکی ہیں، ہمارے ادھر ماوراء نہر جس کو کہا جاتا ہے۔ ترکے میں 3 بال بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے اس تاجر کے پاس۔ تاجر تھا بھائی، پایا ہوگا ادھر ادھر آتا رہا ہوگا تجارت کرنے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ملے ہوں گے۔ سوچیں کہاں کہاں یہ بال مبارک پہنچتے ہیں۔ لیکن ترکے میں اچھا ایک دونوں نے لے لیا، 3 بال تھے تو ایک دونوں نے لے لیا۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں۔ توجہ سے سنیے اس قصے کو، اور ہمارے وہ تبلیغی بھائی
جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبروں کے اوپر جانے سے روکا جا رہا ہے، ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، میں نے کہا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن جب اس جماعت میں ڈوب جاؤ گے تب تمہیں ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ دیکھو یہ آخری منزل ہوگی تمہاری۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں، چھوٹا کر لیں بھائی، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جائے گا، حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی؟ کیوں نہیں کاٹا جائے گا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال نہیں کٹواتے تھے؟ بال مبارک کاٹنے میں توہین کس بات کی؟ بھائی تبرک ہی تھا، آدھا تو لے لیتا آدھا لیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی میں اپنے بال کٹواتے تھے تو وفات کے بعد بال کاٹنے میں کون سی قباحت ہے یہ ہمیں بتائی جائے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے، سنیں، خدا کی قسم حضور کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا، زندگی میں کاٹا جا سکتا ہے، ہاں مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا، بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لے لیے، وہ یعنی سب مال دے دیا چھوٹے بھائی نے اور وہ تینوں منہ مبارک اس نے لے لیے۔ وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا، یہ عقیدہ سنو، یہ عقیدہ سنو، دیکھو اور سر دھنو کہ دیکھو وہ اپنی جیب میں وہ منہ مبارک ہمیشہ رکھتا تھا اور بار بار نکالتا تھا، ان کی زیارت کرتا تھا اور درود شریف پڑھتا تھا۔ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 100 برس تک اس دنیا میں رہے، لیکن کہیں کسی صحابی سے اس طرح کے عقیدے یا اس طرح کے واقعات ثابت ہیں کہ وہ بار بار جیب میں حضور کے کچھ لے کے گھومتے تھے اور زیارت کرتے تھے منہ مبارک کے اور درود پڑھتے تھے؟ دیکھ ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم جہاں پڑھتے تھے آج سے بہت دنوں پہلے زمانے جاہلیت میں بریلویت کے اندر، تو وہاں بھی ایک منہ مبارک تھا، وہاں بھی منہ مبارک تھا، باقاعدہ مرتبان تھا، اس میں رکھا جاتا تھا، اور جب اس کی سال میں ایک دفعہ زیارت ہوتی تھی تو ہمارے مفتی صاحب حج کر کے آئے، نام نہیں بتاؤں گا میں، حج کر کے آئے تو جناب عالی ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت لیکن ہوش ہے اور ہمیں وہ واقعہ بالکل ذہنوں میں، کیونکہ میں بھی رو رہا تھا اس وقت، ہمارے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ کیا ہوا کہ جناب عالی وہ ایک حجرہ شریف تھا، اس میں منہ مبارک بند رہتا، سال میں وہ مفتی صاحب آئے تو باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا اور جناب عالی تقریباً آدھا پون گھنٹہ حجرہ شریف میں مخصوص لوگ کھڑے ہو کے، اور باہر صحن تھا اس میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نعت گا کر کے پڑھی گئی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور اس کے بعد نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے آوازوں میں وہ مرتبان اس سے نکالا گیا اور باقاعدہ اس کو بڑے اہتمام سے حضرت نے اپنے سر پہ رکھا، اور وہ مولانا تھے ایک حضرت، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا میں، وہ ہمارے استاد ہیں، زندہ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور باقاعدہ اگر بتیاں اور سینٹ اور خوشبوؤں سے اس کو مسجد کے اندر لایا گیا اور مسجد کے اندر لا کر کے زیارت کرائی گئی۔ میں نے بھی دیکھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا یار، وہ دیکھا میں نے، ایک تھا بال جس کے بارے میں مفتی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ عقیدہ ان ظالموں کا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، اس نے مفتی ہے وہ، اس نے کہا کہ منہ مبارک پہلے چھوٹا تھا، اس سال تھوڑا بڑھ گیا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ اور اس خبیث مفتی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس بال کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو بال مبارک کا بھی سایہ نہیں۔ یہ ظالموں سے کوئی پوچھے تم کون سی خوردبین سے، موٹی موٹی آنکھوں سے تمہیں بال کا سایہ نظر آئے گا؟ ارے کوئی ایک بال یہاں رکھ دو، تیرے بال کے سائے نظر نہیں آئیں گے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، بالوں کا کہاں سایہ؟ ایک بال کا سایہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے عقیدے ان کو بتائے گئے۔ چنانچہ جناب علی وہ رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر پہ اور باقاعدہ اس کی زیارت کرائی گئی، اور خوب گھنٹوں 2 گھنٹوں شیرنیاں مٹھائیاں اور یہ وہ خوب نعت پڑھ کے زیارت کرائی گئی۔ اور میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا زکریا صاحب کا تو وہی دھرم ہے، وہی دین ہے جس دین کو میں لات مار کے آیا ہوں، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ توحید، یہ تبلیغی جماعت اور یہ دیوبندی لوگ کیا کس توحید کا نام لیتے ہیں؟ اللہ، وہی بات مشتاق نظامی الہ آباد والے کی جو مر گیا بیچارہ، اور جس کا مدرسہ ہے بریلوی تھا، وہ مناظر اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دارالعلوم غریب نواز ایک مدرسہ ہے الہ آباد میں، اسی کا سربراہ تھا،
اور وہ پرچہ نکالا کرتا تھا، وہاں سے اس کا پرچہ نکلتا تھا، غریب نواز نام کا پرچہ وہاں سے نکلتا تھا. تو جناب علی دارالعلوم غریب نواز سے پرچہ نکلتا تھا. وہ اس نے کہا تھا، اس نے آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، خون کے آنسو، دیوبندیوں پہ اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دیوبندی عالم شرک کی ایسی تعریف کر دے جس سے کہ اس کے بڑے بزرگ بچ سکیں، تو آج بھی مشتاق نظامی 500 روپے کا انعام رکھا ہوا ہے، میں دوں گا 500 کا. اور میں کہتا ہوں 500 نہیں، 5 کروڑ مجھ سے لے لو. تم ایسی شرک کی تعریف کر دو جس سے تمہارے یہ بڑے بڑے جگادری جن کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جن کے تم علماء حق کے نام سے نعرے لگاتے ہو اپنے ملکوں میں، شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے کہ یہ بچ سکیں، تو میں 5 کروڑ بھی دینے کے لیے ربانی تیار ہے. آؤ بلوں میں گھس گھس کے، کونوں میں، گوشوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے عورتوں کی طرح من من کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. میدان میں نکلو پیارے، آؤ نا، دعویٰ کرتا ہوں میں، آؤ میرے سامنے، آؤ بیٹھو، سمجھو، سمجھاؤ. دین تمہارے باپ یا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. سامنے آ کر کے حق باتیں ہو رہی ہیں تو کھلم کھلاؤ. اگر تمہارے اندر اتنی جرات ہے، اتنی ہمت ہے، تو لوگوں کو ادھر ادھر جا کر کے گوشت کھاتے ہیں مردار بھائی کا، اپنے غیبت کرتے ہیں. کسی بھائی نے کہا کہ یہ جماعت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پیپر پہ لکھ کے لے آتے ہیں اور تقریر کر دیتے ہیں، اس سے دین نہیں پھیلتا ہے. دین تیرے ان روڈوں پہ گڈھا کرنے سے پھیلے گا، اس کتاب سے پھیلے گا. اس زکریا صاحب کے اس کتاب سے دین پھیلے گا یا تیری چلت پھرت سے پھیلے گا؟ کس سے دین پھیلتا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ علم پہلے کتابوں میں نہیں تھا، اب کتابوں میں آیا. کہاں تھا؟ تیرے باپ کے سینے میں تھا. کس میں تھا علم؟ علم تو قرآن کریم ہے جو سب سے بڑا علم ہے، جو موجود تھا نبی کے زمانے میں بھی، چاہے وہ پتھروں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ جو ہے چمڑوں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ کھجور کے پتوں پہ موجود رہا ہو. علم وہ علم ہے، قرآن و سنت کا علم. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا جا رہا تھا اس زمانے میں. تو کہتا ہے علم نہیں تھا؟ بے شک یہ تیرا علم کتابوں میں نہیں تھا. 14 صدی میں تیرا علم یہ کتابوں میں آیا ہے جو کفر اور شرک کا ملغوبہ ہے. چنانچہ یہ مجھے یاد آیا اسی زیارت پر کہ وہ بار بار جیب سے نکالتا اور زیارت کرتا اور درود پڑھتا، بار بار نکالتا، زیارت کرتا، درود پڑھتا. زمانہ گزرا، کچھ تھوڑا زمانہ ہی گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا. جس نے 3 بال لیے تھے وہ مالدار ہو گیا، اور بڑا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، اس کا مال ختم ہو گیا. جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعد نے حضور اقدس کی خواب میں زیارت کی. اب ان سے زکریا صاحب سے پوچھو یہ صلحاء کون تھے؟ دیوبند کے تھے یا تبلیغی جماعت کے لوگ تھے؟ کون تھے یہ صلحاء نیک لوگ؟ زیارت کی خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیں اس نبی کے اوپر کتنی شدید تہمت لگائی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو میرے اوپر ایسی بات کہے، جھوٹی تہمت لگائے جو میں نے نہیں کہی ہے، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس کو. سوچو تبلیغی جماعت کے لوگوں، زکریا صاحب اپنی اس فضائل درود کے اندر صفحہ 100 اور واقعہ نمبر 35-35 کے اندر کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کرے. اس قبر والے کے پاس بیٹھ کر کے جو 3 بال لے کے حضور کے زیارت کر کے اور وہ کرتا تھا، اس کی قبر کی زیارت کیا کرے. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا فرمایا ہے؟ یہ تو خوابوں کی باتیں ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمانوں کہ اللہ کے اس واقعے سے کیا پتا چلا. گویا اس کی قبر کے پاس جو جائے، جو مر گیا تھا اس کی قبر کے پاس جائے اور اللہ سے دعا کرے. بریلوی یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو صالحین ہیں، جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بزرگ، بھلے وہ ڈھونگ دھتورے ہوں، لیکن اس قبر کے پاس جا کے اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں. زکریا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے اس قبر کے پاس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس کسی کو کسی کی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو، وہ اس کی قبر کے پاس جا کے اللہ سے دعا کرے۔ کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس بات کو کہتے ہیں جو انسان، کوئی شخص اپنی آخری زندگی میں کسی کو نوٹ کرواتا ہے، لکھواتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت جاکنی کا وقت طاری ہوا، آپ کی موت کا وقت طاری ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ اپنے چہرے سے چادر مبارک کو ہٹاتے، جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی ہٹاتے، اور پھر آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیتے، پھر جب دم گھٹتا تو پھر چادر کو ہٹا دیتے۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وفی روایت قبور صالحیهم انبیائهم وقبور صالحیهم مسجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، جنہوں نے کہ اپنے نبیوں اور اپنے نیکوکار صالح لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ اس برے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی تک لوگ اپنی امت کو آگاہ کیا اور ڈرایا کہ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اس برے عمل سے کہ اے لوگوں، قبروں کو عبادت گاہ نہ بناؤ۔ قبروں کے اوپر اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدن، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دینا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، تاکہ لوگ آ کر کے اس کی عبادت کریں، وہاں پہنچیں۔ اور اسی طرح سے اچھا، یہ روایت حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جندب کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنی وفات کے 5 روز قبل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار لوگوں، تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح طور پر ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس بیٹھنے، قبروں کے اوپر بیٹھنے اور وہاں پر جا کر کے دعائیں مانگنے اور اس طرح کی حرکتیں جو آج ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ مرزائی کر رہے ہیں، یہ تمام سب اسلام کے اندر شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ مگر فضائل درود میں حضرت زکریا صاحب، یہ تبلیغی جماعت کے لیڈر، بزرگوں کی قبروں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس آدمی کے وہ آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال رکھے ہوئے تھا، جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ۔ اب بتائیں آپ، جو نبی اپنی زندگی میں یہ بات کہہ چکا ہو، کیا مرنے کے بعد میں اس طرح کی نعوذ باللہ تعلیم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ لیکن یہ شیخ الحدیث کی کون سی حدیث کی توقع ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ شاید دیوبند میں جا کے سمجھ میں آئے، ہے نا، سہارنپور جا کے سمجھ میں آئے، اور یا تبلیغی جماعت کے اندر بوریا بستر باندھ کے ان کے ساتھ جو در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں سمجھ میں آئے، ان کی سمجھ میں نعوذ باللہ بڑی اچھی طرح سے آتی ہیں۔ تبلیغی بھائیوں، غور کرو اور سوچو کہ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تم بہتان لگا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم براہ راست نہیں مانگ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست طلب کرو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی دکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو، بجائے اس کے زکریا صاحب اللہ کی راہ بتلائیں، مردہ قبروں کی راہیں بتلائی جا رہی ہیں کہ وہاں جا کر کے تم اللہ اپنے مشکلات کے حل کی دعائیں مانگو، اور وہاں جا کر کے جو ہے خرافات کرو، اور وہاں جا کر کے شرک کے اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ مومن آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اے لوگوں، اللہ ہی کو
خالص دل سے پکارو، اللہ ہی کو خالص دل، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرو۔ اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں جو تمام 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 عالم کا رب ہے اور پالنہار ہے۔ یہی کام مشرکین کرتے ہیں جو قبروں کے پاس جا کر کے التجائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات کے لیے حل کرنے کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی کام تبلیغی نصاب میں تو حضرت زکریا صاحب دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی تبلیغی کہے کہ ہمیں تو قبروں سے روکا جا رہا ہے، ان کو بولو پھر یہ کتاب میں تمہارے حضرت نے یہ کیا گند پھیلائی ہوئی ہے؟ تم ابھی اوپر ہو بیٹا، آگے چلو گے جب تمہیں حقیقتوں کا پتہ چلے گا۔ باقاعدہ مراقبے کروائے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، آپ یہ سنیں صحابہ کرام کا، صحیح مسلم کی روایت اٹھائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور حضرت عمر جو صحابی تھے، کیا تھے؟ صحابی رسول امیر المومنین تھے، ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، یعنی سوکھا پڑا۔ تو حضرت عمر کہاں گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کے مراقبہ انہوں نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس جا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر، اہل مدینہ کے اوپر بارش نازل فرما اپنے نبی کے صدقے طویل میں، یا بزرگوں کے ساتھ۔ حضرت عمر نے یہ کیا، وہ صحابی تھے، انہیں اور زمانہ قریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی کے پیالے بھی نہیں ٹوٹے رہے ہوں گے، وہ تمام سب موجود تھے، امیر المومنین تھے۔ کیا ان سے بڑھ کر کے کوئی محبت رسول میں بلند ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کے بھی کسی کا درجہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے محبت؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط سالی ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے، میدان میں جمع کرتے اور لوگوں کو جمع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ان سے کہتے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش عطا فرمائے، اور عیدگاہ میں لے کے جاتے، میدان میں جو مسجد نبی سے باہر میدان ہے وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ صحابہ کا یہ ایمان اور صحابہ کا یہ عقیدہ کہ نبی کی خبر پر نہ جائیں اور وہاں جا کے اللہ سے دعا نہ کریں۔ اور تبلیغی جماعت کے لوگوں، تمہارے زکریا صاحب یہ واقعہ بتلا کے تمہیں یہ فکر دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جاؤ اس طرح کے بزرگوں کے مزاروں پر، قبروں پر، وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ ان کو پکڑ کے پوچھو، ان کے امیروں سے پوچھو، ان کے جو جاہل جنہیں علم نہیں ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جنہیں حق کے دھلنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم ہے، وضو بنانے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے، اور نماز کے نام پر ایک مخصوص مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، حنفی فقہ کی تبلیغ امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کی قسم ہے، 1000 بار اللہ کی قسم ہے، 2 4 10 کو چھوڑ کر یہ مکمل طور پر، یعنی 2 4 10 مسئلوں کو چھوڑ کر یہ مکمل طور پر اپنے حنفی مذہب کی تبلیغ کے لیے یہ ٹولیاں بنائی گئی ہیں۔ چلو نماز پڑھنے، ان سے پوچھو نماز کس طرح سے پڑھیں؟ تو بعض لوگ تو بڑے ہی چاپلوسی سے کہہ دیں گے بھائی جیسا آپ پڑھتے ہیں پڑھیے۔ ارے ظالم، جیسا تو پڑھتا ہے ویسے پڑھیں، یا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھو۔ اور جب کہو کہ حضرت یہ کہاں ہے، کہیں گے ہمارے حضرت کے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ ظالم، تجھے دلیل نہیں معلوم، تجھے علم نہیں معلوم، تو تبلیغ کرنے نکلا ہے۔ تو جا کہیں کھیت جو بھینس چرا، جا کے گوبر اٹھا، دودھ دو اور جا کر کے گھاس چھل، تجھے علم نہیں ہے۔ یا تو آ کر کے علم حاصل کر، قرآن و سنت کا علم حاصل کر، پھر عمل کر، پھر میدان دعوت میں نکل۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہو، تو چلا ہے علم بانٹنے کے لیے، اور یہ عوام، یہ بیچاری پبلک جنہیں پتہ نہیں، غریبوں کو، ان کو تم نکال کر کے جو ہے باہر ان کے بیوی بچوں کو، ان کے مالوں کو، ان کے تجارتوں کو برباد کروا کر کے تم ادھر ادھر لے کے جاتے۔ ایک بھائی ہم سے کہنے لگے، بگا میں پچھلے ہفتے پروگرام تھا پیر کو، انہوں نے کہا میرا بھائی دبئی میں رہتا تھا، 4 مہینے کی چھٹی پہ بڑے 3 سال کے اوپر گیا، آج تک وہ گھر نہیں پہنچا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو تبلیغی جماعت والوں نے اغوا کر لیا، راستے ہی سے کہیں سے وہیں سے نکل گیا وہ تبلیغ کرنے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ابھی بگا میں ابھی پیر کو میرا پروگرام تھا، وہاں پہ انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا اس کو سمجھایا نہیں آپ نے؟ بولے ہم نے خط لکھا تھا، فون بھی کیا تھا، پہلے وہ اس ٹائپ میں نے پہلے وہ دین ان میں نہیں تھے، لیکن وہ بعد میں ان تبلیغی جماعت والوں نے انہیں ہتھیا لیا اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ وہاں سے خط آیا کہ وہ چھٹی پہ گئے، ابھی تک نہیں آئے۔ میں بولا بھائی ایسے لوگوں کا یہی حشر ہوتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق مار رہا ہے، 3 سال پہ جا رہا ہے تو تجھے اپنی بیوی کے پاس، وہ سب سے بڑی تبلیغ تھی، اپنے بیوی کے پاس تو چلا جاتا، وہاں جا کر کے اس کو سکون دیتا، بیچاری جو خون جلا رہی ہے تو یہ تبلیغی جماعت کے امیروں کو، یہ امیر نہیں، یہ جو ہے جاہل ہیں، جاہل، ان کو پکڑ کے پوچھو، ان کو
ان کا اللہ کی قسم ناطقہ بند کرو، یہ جہاں جائیں ان کے پیچھے لگو اور ان کے پیچھے جا کے ان کی مجلسوں میں پوچھو یہ کون سی تبلیغ تم کر رہے ہو۔ اس طرح سے مقابلہ کرو، ہم دعوت دیتے ہیں، اس طرح سے سامنا کرو اور ان کو بتاؤ، اور اگر یہاں بھی اگر کچھ لوگ ہیں ان کو بھی پکڑو اور پکڑ کے کہو چلو مکتب جالیات اسلامک گائیڈنس آفس کھلی ہے، چلو وہاں کتابیں موجود ہیں، تم ان کتابوں میں دکھاؤ، لاؤ ہمارے پاس، پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے آتے نہیں، یہ تو جیسے حضرت عمر بن خطاب نکلتے تھے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا گلیوں میں تو شیطان راہیں چھوڑ دیتا تھا، ایسے ہی یہ شیطان راہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تو سلام بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، مسجد سے نکلا میں کھڑا تھا، گزرا، بہت ہی کرام مسلم، سلام بھی نہیں کیا اس نے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ تبلیغ جماعت کا امیر دعوت دیتا ہے، سلام نہیں کرتے، شرماتے ہیں، ان کو حیا آتی ہے، جرات نہیں ہے، ہمت نہیں، اور نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کرنے۔ ہمیں کوئی آئے اور اس طرح کی بات کرے، ہمارے سامنے آؤ، ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو یہ عقیدہ امت کے سامنے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے قبروں کے پاس جا کر کے مراقبے کرو۔ اور آگے آئیں، آپ کو میں بتاؤں، اور تو بقیہ میں روحوں سے ملاقات وغیرہ کے واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ آج میں نے بتایا کہ میں مختصر طور پر، آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہاں حضرت زکریا صاحب نے باقاعدہ مسافے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ نکلوایا۔ ابھی تک آپ نے سنا تھا کہ کسی نے دعا کی تو حضور بادلوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، حضور خود ہی حاضر ہو رہے ہیں، باقاعدہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو جو ہے سور کا منہ چمکدار ہوتا جا رہا ہے سود خور کا، اور باقاعدہ شفا دے رہے ہیں تہامہ کی طرف سے۔ سنا تھا نا پچھلے لیکچر میں، آج ابھی اور آپ کو بتاؤں، اور قریب اسی فضائل درود کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں قصہ نمبر 50 میں، قصہ نمبر، میں نے صفحہ چھوڑ کے قصہ نمبر لیا ہے، کیوں معلوم ہے؟ قصہ نمبر ہر کتاب میں موجود رہے گا، بھلے صفحہ مختلف ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے ذہن میں آیا بھائی قصہ لوں، میں قصہ نمبر لوں، کیونکہ وہ نمبر تو ہر کتاب میں وہی رہے گا، صفحہ مختلف ہو سکتا ہے پرنٹنگ کی وجہ سے۔ تو قصہ نمبر 50 دیکھیں آپ، قصہ نمبر 50 میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہاں ایک بڑی دلچسپ بات اسی قصہ نمبر 50 کی ابتدا میں لکھیں، اس سیاہ کار کو، یعنی یہ زکریا تھا سیاہ کار یعنی کالے اعمال کرنے والا ہوں گے بھائی، اس سیاہ اتنا بھی تواضع نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو کتا بلی کہہ دے کہ اللہ میں تیرا کتا ہوں، اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں اس کی بھی نقاب کشائی کروں گا۔ لکھتے ہیں اس سیاہ کار کو ان فضائل کے رسائل لکھنے کے زمانے میں بعض مرتبہ خود کو اور بعض مرتبہ بعض دوسرے احباب کو کچھ منامات اور مبشرات بھی آئے، یعنی خوابوں میں خوشخبریاں آئیں اور خواب آئے۔ اس رسالہ فضائل درود کے لکھنے کے زمانے میں ایک رات میں یہ خواب دیکھا، دیکھیں زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ جب میں فضائل درود لکھ رہا تھا اور اس طرح کی گھٹیا باتیں، تو کیا ہوا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس رسالے میں قصیدہ ضرور لکھیو۔ یہ کون حکم دے رہا تھا؟ زکریا صاحب جب پوچھے اس علم گلم کے باتوں پہ تو نہ اللہ حکم دے گا نہ اس کے رسول حکم دے سکتے ہیں، پھر شیطانی دے گا، تو قصیدہ ضرور لکھیو۔ قصیدے کی تعین نہیں ہوئی کہ کون سا قصیدہ لکھا جائے معلوم، البتہ خود اس ناکارے کے ذہن میں خواب ہی میں، دیکھیں اس کو بھی شبہ ہو رہا ہے، کہہ رہا خواب ہی میں یا جاگتے وقت، اس کو بھی پتہ نہیں ہے خواب میں یا جاگتے وقت، دونوں خوابوں کے درمیان میں، اس لیے کہ اسی وقت دوبارہ بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، یہ خیال آیا کہ اس کا مصداق، یعنی یہ جو قصیدے کا مصداق مولانا جامی نور اللہ مرقدہ کی وہ مشہور نعت ہے جو یوسف زلیخا کے شروع میں ہے۔ یوسف زلیخا کی کہانی کی کتاب ہے ہمارے ملکوں میں، پڑھتے نہیں، گل بکاولی کا قصہ، یوسف زلیخا کی کہانی، جنگ نامہ ہے نا، اور فاطمہ بی بی کی کہانی، وہ جاہلوں میں جو چل رہی ہے، نور نامہ، عہد نامہ، ایسے یوسف زلیخا کی کہانی دیکھیں، یوسف زلیخا کی کہانی شیخ الحدیث ہیں، اور افسوس ہمارے بیچارے، دیکھیں اس میں یہ جو متہم لوگ ہیں نا، یہ میں امیروں کو خطاب کر رہا ہوں، یہ بیچارے جو جاہل لوگ ہیں بیچارے جو ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں، نماز ان کی بات، یہ تو ان کو تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ان ڈاکوؤں کے چکروں میں نہ، یہ ڈاکو ہیں، نماز کا نام لے کے تمہارے ایمان عقیدے برباد کرتے ہیں۔ دیکھو
لکھ رہے ہیں کہ یوسف زلیخا کے شروع میں ہے وہ قصیدہ جو مولانا جامی کا ہے. جب اس ناکارے کی عمر تقریباً 10-11 سال کی تھی گنگوہ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب پڑھی تھی یوسف زلیخا کی. اسی وقت ان کی زبانی اپنے والد کی زبانی اس کے متعلق ایک قصہ بھی سنا تھا اور وہ قصہ ہی خواب میں اس کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کا داعیہ بنا. یعنی 10 برس 11 برس کی عمر میں جو قصہ سنا تھا میں نے اپنے باپ سے میرے ذہن میں جو بات آئی وہ اسی قصیدے کے بارے میں آئی کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کوئی قصیدہ لکھو. تو میرے ذہن میں فٹاک سے وہی بات آئی کہ وہی قصیدہ حکم دیا جا رہا ہے. اور وہ قصیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ شرک. ابھی میں بتاؤں گا, ابھی آ رہے ہیں, وہ سب دلائل ہیں. کوئی میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا ہوں نہ, ایک ذمہ دار حیثیت سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, دنیا کے کسی بھی کونے میں آواز دو. انشاءاللہ یہ خادم موجود رہے گا, حاضر ہوگا, کہیں سے بھی اللہ نے توفیق دی تو پھر میں بتاؤں گا. اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا. دیکھو